ویلکم بیک ناظرین. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ممبر بینچ کے سامنے شریف خاندان کی اپیلیں، نیب کی اپیلیں جو ان کی سزاؤں کے حوالے سے تھیں، اس حوالے سے سماعت ہوئی جسٹس محسن اخترکیانی اور جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں. جو عدالتی کارروائی ہوئی اس کے چند چیدہ نکات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج عدالتی کارروائی جب شروع ہوئی تو وکیل اعظم نذیر تارڑ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے پہلے تو عدالت کو یہ بتایا کہ جناب میں تو ویسی کیس دیکھنے آیا ہوں. تو اور سوال جواب جب ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک نواز شریف نہیں آتے کیس کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیں. جسٹس عامر فاروق صاحب نے سوال کیا یا تو ہم نواز شریف کی دائر کی گئی اپیلوں کو خارج کر دیں، یہ بھی ایک عدالت کے ذہن میں سوال ہے. ساتھ یہ بھی تھا کہ نواز شریف کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کا آئینی طریقہ بتایا جائے. جسٹس عامر فاروق صاحب کا یہ بھی سوال تھا کہ موجودہ حالات میں کیس کو کیسے آگے لے کر جایا جا سکتا ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا کہنا تھا کہ اس کیس کا ایک سیاسی چہرہ بھی ہے، ایسی عدالتی نظیریں بھی ہیں کہ اپیلوں کو عدم پیروی پر خارج کر دیا جاتا ہے. عدالت نے سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. اسی کیس کے حوالے سے اور آج کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ناظرین ہم نے پاکستان کے سینئر قانون دان، پارلیمنٹیرین، سیاستدان اعتزاز احسن صاحب سے بات کی. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج غیر معینہ مدت تک اس کیس کو ڈیلے کرنے کی پروپوزل عدالت کے سامنے رکھی، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ کیس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا جائے؟ ارشد، پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے خبر نہیں کہ تم نے کہاں سے میرا پتہ لگا لیا ہے. میں تو جس طرح کہتے ہیں کہ زندگی سے نور راشد نے کہا زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں تو چترال آیا ہوں اور ایک ایسی 5 اسٹار اکوموڈیشن ہے، بہترین اکوموڈیشن ہے، اور لیکن وہ کمرے میں بھی ٹی وی نہیں ہے. یہ بھی سیل فون ہے، اسمارٹ فون پہ بھی باتیں یہاں سے نہیں ہو سکتی. یہ دنیا سے دور لے جاتے ہیں اور بڑا اچھا کرتے ہیں. اور یہاں 2 دن میں اور رہا ہوں اور تو کوئی مجھے میرا سراغ نہیں. بادشاہ صاحب میرے فون پہ، عام فون پہ میرا تعلق میرے دفتر سے ہے، جنہوں نے مجھے بتایا آج جو سوال کر رہے ہیں وہ آپ. یہ تو پاسبلٹی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ ایک ضرور سپریم کورٹ نے کی ججمنٹ ہے. اس بارے میں محرم علی کا کیس ہے، لیاقت حسن کا کیس ہے، 1998 1999 کے یہ کیس ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ملزم پریزنٹ نہ ہو. یہ ملزم کی پریزنس کی ضروری ہے، اور وہ پھر اگر وہ پیش نہ ہو تو ٹرائل کے لیے اس کا کیس علیحدہ کر دیا جاتا ہے انڈر سیکشن 512 آف دی کرمنل پروسیجر کوڈ، ضابطہ فوجداری کے سیکشن کے تحت کاروائی کر کے، جو سیکشن 88 87 88 کے تحت ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ کر کے اس کا کیس علیحدہ کر کے باقی ملزموں کا ٹرائل علیحدہ چل سکتا ہے. اور اس کا ٹرائل جب ہوگا جب وہ کبھی پکڑا گیا یا سرنڈر اس نے کیا. لیکن اپیل تو میں کوئی یہ ایسا حق نہیں مل سکتا. اپیل تو ملزم خود کر رہا ہے. جی اعتزاز احسن صاحب، تو پھر عدالت کے سامنے لیگل آپشنز کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی دائر کردہ اپیلوں کو خارج کر دیا جائے یا کیس کو پینڈنگ کر دیا جائے، اور ایک ایسے کیس کو پینڈنگ کر دیا جائے جس میں نواز شریف صاحب خود بھگوڑے ہو گئے گارنٹیز دے کے، اور اس کیس کو پینڈنگ کر دیا جائے. اپیل پینڈنگ تو نہیں رکھی جا سکتی. اپیل تو عدم پیروی کے اصول پہ قانون یہ کہتا ہے، قانون تو بالکل یہ کہتا ہے وہ خارج ہونی چاہیے. اور یہ پریولیج اگر ایک ملزم کو مل جائے تو پھر سب کو، ہر جو اپیل کرتا ہے کرمنل اپیل، ساری ہی لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے کہ یہ جج صاحب ذرا غلط آبزرویشن دے رہے ہیں. اور جس کو بیل ملی ہوئی ہوگی، چاہے میرٹ سے ملی ہو چاہے دوسری انداز سے، اس نے اگر ایک پیشی پہ دیکھ لیا کہ یہ بینچ بڑا مخالف جا رہا ہے، اس کی اوپینین ہمارے ساتھ نہیں جا رہی، تو وہ مفروغ ہو جائے گا، وہ اگلی پیشی پہ نہیں آئے گا اور کہے گا کہ جی آپ یہ سن نہیں سکتے، اس کو انڈیفینیٹلی اس کو ایڈجرن کریں. یا جو میں سمجھا ہوں جو رپورٹس آئی ہیں میڈیا پہ
کہ طاہر صاحب نے یہ بھی وہاں گزارش کی ہے کہ اس کو ڈسمس کر دیں، پر اس کو ریوائیو کر لیں گے جب وہ پیش ہو جائیں گے. یہ ایز اے رائٹ تو نہیں ہو سکتا، کوئی بینچ اس کو یہ ایک ایشورنس تو نہیں دے سکتا. بینچ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مواقع ملے اور وہ ان شرائط پر وہ ملک سے باہر گئے اور عدالتی اور قانونی لفظ بگوڑا نہیں ہے، مفرور کا ہے، تو میں مفرور کا ہی استعمال کروں گا. تو وہ مفرور ہے چونکہ، اور قانون کو مطلوب بھی ہے اور ہمیں بھی مطلوب ہے اور پیش نہیں ہوا ہے اور ان کی اپنی اپیل ہے. تو وہ اگر کسی اور کی ہوتی تو میرا خیال ہے وہ ڈسمس ہو جاتی وداؤٹ اینی کنڈیشن یا وداؤٹ اینی پریولیج اور بینیفٹ کہ وہ سال جانتے ہوئے کہ پیشی لگی ہوئی ہے. اعتزاز احسن صاحب، مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کی سزاؤں کے خلاف جو اپیل ہے وہ 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ان کی درخواست پہ. تو کیا مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کا جو کیس ہے وہ نواز شریف صاحب کے کیس کے ساتھ منسلک ہے یا کہ یہ الگ چل سکتا ہے؟ ہاں، ان کے چل سکتے ہیں. ان کے تو اگر یہ پیش ہوں گے اور ان کی طرف سے وکیل ہوں گے تو ان کے بھی چلیں گے، مریم کا بھی چلے گا، وہ چلے گی اپیل، وہ تو چلے گی. اور یہ میرا خیال ہے ٹیسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. ایک دے ہیو نو ڈاؤٹ دی سروسز آف دی بیسٹ لائر اینڈ کنسلٹیشن ود دی بیسٹ لائر کہ مریم کا اور صفدر کا کیس پہلے سنا جائے، نواز شریف صاحب کی چاہے اپیل ڈسمس ہو جائے، پر اگر کوئی رعایت مل گئی مریم اور صفدر کو یا کوئٹل ہو گیا تو پھر جب ہوگا کہ دین ہی کین کم اینڈ ہی ول ہیو اے اسٹرانگر کیس کے لیے. تو باقیوں کا کوئٹ ہو گیا، میرا بھی کوئٹ ہو کیوز کو، although that is also not of right. وہ بھی کوئی استحقاق نہیں ہے کہ ملزم کہہ کہ جی بالکل آپ نے جو کہ کوئٹ کر دیا آن میرٹس، باقیوں کو تو مجھے بھی کریں. وہ استحقاق نہیں ہے، اس پہ بھی عدالت کو میرٹس دیکھنے پڑیں گے، پر ایک اسٹرانگر کیس ان کا ہو جائے گا کہ اگر کوئی رعایت مریم یا صفدر کو مل جاتی ہے اور میاں صاحب اس کے بعد اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ ذرا ان کا کیس اسٹرانگر ہوگا. اعتزاز صاحب، آپ کا ماشاءاللہ کافی طویل ایک اور لمبا قانونی ایکسپیرینس ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے وکلا کی ایک ڈیلیبریٹ کوشش ہے کہ اس کیس کو جتنا ڈیلے کیا جائے اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہے؟ ارشد، وکلا تو وہ کام کرتے ہیں جو کلائنٹ ایڈوائز کرتا ہے، وہ جا کے اٹھا کے تو ان کو نہیں لا سکتے. میں ان کی شہباز شریف کی انڈر ٹیکنگ پہ بھی کہا کرتا ہوں کہ وہ خود تو جا کے نہیں کو اٹھا سکتے، چلو بھائی جان آپ کو میں زبردستی فلائٹ میں بٹھا رہا ہوں اور لے چلا ہوں، نہ انگریزوں نے اس طرح کسی کو کرنے دینا ہے. تو یہ تو ایز انسٹرکٹڈ بائی دی اپیلنٹ نواز شریف ہی اس کو دیکھا جا سکتا ہے نا. اعتزاز احسن صاحب، نیب پروسیکیوٹرز، نیب کے وکلا کو اس حوالے سے عدالت کے سامنے کیا کرنا چاہیے؟ نیب کے پروسیکیوٹرز تو یہی اس وقت کہہ سکتے ہیں نا کہ جی میرٹس پہ فیصلہ کر لے جاتے میرٹس پہ بھی وہ مطلب ہے اگر وہ اجازت دیتے ہیں، وہ کوئی یہ رعایت دیتے ہیں یہ نواز شریف کو، اگر عدالت اجازت دیتی ہے کہ اس کا کوئی نمائندہ پیش ہو جائے یا کوئی وکیل اس کی جانب سے پیش ہو جائے، جو ایک بڑی رعایت ہوگی پھر تو ہر مفرور کو وہ، اس لیے یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ عدالت بھی ولنگ ہوگی، مائل ہوگی اس طرف یہ کرنے کے لیے، اور یہ چانس لیں گے میرا خیال ہے شریف فیملی، اور جو انہوں نے انسٹرکشن دینی ہے وکلا کو، وکلا نے تو اسی طرح کرنا ہے. تو یہ چانس لے سکتے ہیں، شاید لیں کہ جی مریم کے کیس کی بحث کروا کے اور دیکھ لیں اگر ادھر کوئی گنجائش بنتی ہے ہمارے کیس کی تو ایک 2 ٹیئر ہیئرنگ اور 2 چانسز دینے کا موقع بن جائے گا. اعتزاز احسن صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شریف خاندان اس وقت جو اسٹریٹجی اپنا رہا ہے وہ حدیبیہ پیپر مل کیس والی اسٹریٹجی ہے؟ نہیں، ان کی تو اسٹریٹجی ظاہر ہے یہی ہے کہ ڈیلے
inevitable, what appears to be inevitable. It may not be, but جو کہ لگتا ہے کہ یہ اب یہی ایک ممکن صورتحال ہے کہ ان کی اپیل ڈسمس ہو میاں صاحب کی، اگر وہ پیش نہیں ہوتے، ان کے وکیل پیش نہیں ہوتے. اور اگر یہ اپیل ڈسمس ہو تو ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک کنوکٹ کا رہے گا، سزا یافتہ شخص کا، کانوکٹ کا اینڈ آف ایبسکانڈنگ کانوکٹ، مفرور کا. اعجاز احسن صاحب، سپریم کورٹ میں بھی آج شہباز شریف صاحب کا جو بلیک لسٹ کے حوالے سے کیس تھا، اس میں کیا آپ کو لگتا ہے سوال یہ سامنے ہے کہ اتنا فوری انصاف کس طرح سے ہوا، اور کیا عام آدمی کے لیے بھی اتنا ہی فوری انصاف اویلیبل ہے؟ نہیں، وہ بات مجھے ویسے ان کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی. وہ اور سپریم کورٹ کو بھی اس پہ کچھ الجھن تو ہوئی ہے، اگر تشویش نہیں، کہ یہ کیس جمعۃ الوداع والے دن ہی سنا گیا. وہ ایک جج صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ لگایا گیا اور اسی دن داخل ہوا، اسی دن ساری ریلیف مل گئی. اس پہ اب سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی اس پہ ریکارڈ منگا لیا ہے، اور اس میں کیا کیا، کیا نوٹ لکھا چیف جسٹس صاحب نے، پھر کس طرح وہ کیس دفتر گیا، یا وہ ساری فائل ہی انہوں نے منگا لی ہے. تو آئی تھنک دے ول، میرا خیال ہے وینسڈے شاید دی ہے تاریخ، تو دیکھیں گے اس کو یقیناً سپریم کورٹ غور سے پرکھے گی. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، آپ نے اتنی دور چترال میں بیٹھے ہوئے بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں.